نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک قرآن پاک دلوں کا سکون ہے، اور قرآن پاک پڑھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ دلاسا دے رہا ہو کہ میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ تو اللہ رب العزت واقعتاً ہمیں دلاسا دیتے ہیں۔ قرآن پاک کی پہلی آیت بھی ایک دلاسا ہے، الحمدللہ رب العالمین، کہ ہم رب العالمین کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ وہ ہمیں جو نعمتیں دیتا ہے اس میں ہم شکر گزاری کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رمضان المبارک میں میم محجبین سید نے قرآن پاک کو پورا ختم کروایا اور ہمیں سمجھایا، لیکن اب ہم ان کے ساتھ قرآن پاک کو مکمل طور پر ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، اور ہماری قرآن تفسیر سیریز کے مطابق آج ہماری پہلی سورہ ہے سورہ فاتحہ۔ میم آپ کنٹینیو کر سکتی ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آج اللہ کی توفیق سے اور اس کی رحمت سے ہم قرآن پاک کی پہلی آیت کی تفسیر جانیں گے۔ قرآن پاک کی پہلی سورت الفاتحہ جو کتاب کی اوپننگ ہے، اس امت کو اللہ نے فضیلت بخشی ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب کی حفاظت کی، اور اس کتاب کی ابتدا اللہ نے سورت فاتحہ سے کی، اور یہ سورت فاتحہ حضرت جبرائیل نے نہیں پیش کی، بلکہ ایک حدیث ہے جو میں آپ کو بھی سنواؤں گی، لیکن اس کے علاوہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ قرآن پاک مجھے اللہ تعالیٰ نے میری فضیلت کے لیے دیا۔ انجیل مقدس کے بدلے مجھے سورت معاہدہ ملی، اور زبور مقدس کے بدلے مجھے حامیم، یہ 26ویں پارے سے صورتیں شروع ہوتی ہیں، 7 صورتیں حامیم کے ساتھ ہیں، تو یہ زبور کے بدلے میں ملی، اور باقی پورا قرآن میری عزت اور فضیلت کے لیے مجھے عطا کیا گیا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ السلام فرماتے تھے کہ ایک دفعہ میں بیان کر رہا تھا کہ میں نے کہا کہ سورت فاتحہ سے 10,000 مسائل نکلتے ہیں، تو کچھ لوگوں نے یہ بات سن کر میرا مذاق اڑایا، تو وہ مذاق اڑانا تفسیر رازی کا سبب بنا۔ انہوں نے ایک تفصیلاً بک تفسیر لکھی، اس کی پہلی جلد صرف سورت فاتحہ پہ ہے، اور انہوں نے اس میں 10,000 مسائل نکالے۔ کبھی زندگی موقع دے تو اسے پڑھیے گا۔ اس کے علاوہ امام المتقین حضرت علی کا فرمان ہے کہ اگر میں سورت فاتحہ کی تفسیر لکھواؤں تو 70 اونٹوں پر لادی جائے گی۔ اور یہ صرف دعویٰ نہیں، ایک بار آپ نماز پڑھا، عشاء کی نماز کے بعد فراغت کے بعد فرمایا کہ آج میں تمہیں سورت فاتحہ کی تفسیر بتاؤں گا، تو بتانا شروع کی تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بے سے ابتدا کی۔ عربی میں الفاظ کا بھی مطلب ہوتا ہے، حروف کے بھی مطلب ہے۔ با کا مطلب بیان کرتے کرتے فجر کی اذانیں ہونے لگی، صرف با کا مطلب ابھی بتایا تھا۔ سورت فاتحہ آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے۔ قرآن کریم تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے، اور پھر سورت فاتحہ قرآن کا خلاصہ ہے، اور سورت فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم اب اس سورت پر چلیں گے بغیر ٹائم ضائع کیے۔ سورت فاتحہ کا میننگ کھولنے والی، ابتدا، اوپننگ۔ اس کے علاوہ اس کے اور بھی نام ہیں، ام الکتاب، سبع مثانی، جس کے معنی ہیں بار بار پڑھنے والی 7 آیات۔ اس کے علاوہ اس کو کنز، خزانہ بھی کہتے ہیں۔ الشفا یعنی کہ یہ شفا بھی ہے۔ الصلاۃ یعنی کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یہ نماز اس کے بغیر، اور اس کے علاوہ بہت برکت اور عظمت والی یہ صورت ہے۔ اس کی پہلی آیات الحمدللہ رب العالمین 5 کلمات پر مختص ہے، جس میں 4 اسماء ہیں۔ الف لام بھی الگ لفظ ہے، حمد الگ لفظ ہے، لام ایک علیحدہ حرف ہے، اللہ الہ علیحدہ لفظ ہے، رب العالمین۔
حدیث مبارک میں ہے عن ابن عباس قال بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعنده جبرائیل علیہ السلام وإذ سمع نقیزا. اس کا مفہوم بتاؤں گی کہ ایک دفعہ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل بیٹھے تھے کہ انہوں نے آسمان سے آواز سنی تو اپنی نظریں آسمان کی طرف کیں اور فرمایا یہ دروازہ ہے جو پہلے کبھی نہیں کھلا. پھر اس میں سے ایک فرشتہ اترا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا مبارک ہو آپ کو، یہ دو نور آپ کو عطا کیے گئے جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں عطا کیے گئے. جبرائیل نے یہ بھی فرمایا کہ یہ فرشتہ آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا اور خوشخبری دی. کیا خوشخبری لے کر آیا؟ کہ اللہ نے آپ کو دو نور عطا کیے ہیں، ایک یہ سورۃ فاتحہ اور دوسری سورۃ بقرہ کی آخری آیات امن الرسول سے لے کے اینڈ تک. اور ساتھ میں حضرت جبرائیل نے یہ بھی بتایا کہ یہ فرشتہ اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا اور یہ بھی خوشخبری دی کہ جو ان کو پڑھ کر دعا کرے گا اس کی دعا قبول ہوگی. تو یہ جو صورت آپ پڑھنے لگے ہیں یہ اہم ترین اور مبارک ترین صورت ہے، اور اس کی اہمیت کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ یہ بار بار دہرائی جانے والی صورت آیات ہیں، ایسی صورت ہے. فرائض کتنے ہیں ہمارے؟ 17 تو فرائض ہیں. اور صورت فجر یہ صورت فجر کی جو تو سنتے ہیں وہ بھی انتہائی تاکید کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نہیں چھوڑی. تو اگر 17 کے ساتھ یہ دو صورتیں بھی ملا لی جائیں تو 19 بار تو لازمی پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ سنتیں ہیں. فرائض تو بہت ضروری ہیں لیکن سنتوں کی بھی بہت اہمیت ہے کہ حدیث میں آیا ہے جو دن میں 12 سنتیں پوری کرے اس کے لیے جنت میں گھر کی خوشخبری ہے. تو وعدہ کیا گیا ہے. اور اگر ہم دیکھیں تو کتنا ایک ٹائم لگتا ہے، صرف عادت بنانے کی ضرورت. تو سنتوں کی اپنی اہمیت ہے. ان سب کو پڑھنے کے لیے ہمیں سورۃ فاتحہ اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو ہماری نماز سرے سے ہوگی بھی نہیں. اور زیادہ نام کس کے رکھے جاتے ہیں؟ سورۃ فاتحہ کے 36 سے زیادہ نام ہیں تقریباً. فاتحہ القرآن یعنی قرآن کا آغاز ہے، اور جس سے زیادہ محبت، جس کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے نام اسی کے زیادہ ہوتے ہیں. تو الف لام سے شروع کریں گے. الحمد جو پہلے میں بتا چکی ہوں کہ ال ایک الگ لفظ ہے اور حمد ایک الگ لفظ ہے. الف لام کا معنی ہے عام کو خاص بنانے والی، پراپر کامن ناؤن کو پراپر ناؤن بنانا، معرفہ بنا دینا نکرہ کو، جیسے انگلش میں دا کا لفظ آتا ہے دی بک. تعریف کے لیے حمد کے علاوہ ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے مدحہ. مدحہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو مدحہ عام طور پر انسانوں کی بھی کی جاتی ہے، اور آپ نے سنا ہوگا کہ اس سے پہلے مدحہ انسانوں کی بھی ہوتی ہے، اور آج سے پہلے کچھ لوگ اب بادشاہوں کے لیے قصیدے پیش کیا کرتے تھے. تو یہ دو الگ الگ لفظ ہیں. حمد کا کیا معنی ہے؟ کسی کے کمال کی تعریف کرنا، پرفیکشن کی، اور اس میں اس کے ساتھ تعظیم اور محبت بھی شامل ہو. حمد کی تعریف، حمد اکیلا صرف تعریف اس کا معنی بیان نہیں کر سکتی. تعریف صرف مخلوق کے لیے ہے. حمد کا معنی ہے کسی کے کمال کی تعریف کرنا، اس کی پرفیکشن کی تعریف کرنا جس میں محبت بھی شامل ہو اور تعظیم بھی شامل ہو.
اور تعریف انگلش کا یا اردو کا کوئی ایسا ورڈ نہیں ہے جو حمد کو ڈسکرائب کر سکے اپنی لینگویج میں. آپ پریز کو دیکھ لیجئے، تعریف کہہ لیجئے، یہ حمد کا میننگ نہیں دیتا. حمد ایسی تعریف ہے جس کے اندر کوئی دوسرا ورڈ، جیسے ہم اور لوگوں کی تعریف، ایڈمائریشن کے درمیان ڈفرینس بٹوین دا ایڈمائریشن اینڈ وٹ وی کین سے بٹرنگ، اور کسی کی ہم خوشامد بھی کرتے ہیں. اور کس کی حمد؟ للہ. للہ میں بھی لام الگ لفظ ہے اور الہ ایک الگ لفظ ہے. لام حرف جارہ ہے اور یہ فور کے معنی میں آتا ہے، کے لیے. الہ معبود، اور الہ عربی میں جس کو دیکھ کر حیرانی ہو، جس کو دیکھ کر عقل گم ہو جائے، اس کو کہتے ہیں الہ. اور کسی کے کمال کی تعریف کرنا اور ایسے معبود کی تعریف کرنا جس کو دیکھ کر عقل دنگ رہ جائے. اور الہ ایسا معبود ہے جس کو ہم دیکھ تو نہیں سکتے، مگر اس نے اتنا کچھ بنا رکھا ہے کہ اس کی کریشن دیکھ کر عقل گم ہو جاتی ہے، دیکھ کر ہم حیران ہو جاتے ہیں. تو خاص ساری کی ساری ہم، ہر قسم کی ہم، تمام تعریفیں، تمام صرف اللہ کے لیے. اس کا کیا مطلب؟ کیا ہم کسی اور کا تعریف نہیں کر سکتے؟ ہم اللہ کی باقی مخلوق میں بھی خوبیاں ہیں، ہم ان خوبیوں کی بھی تعریف کرتے ہیں. مخلوق کی تعریف عام طور پر وقتی جذبے کے ساتھ ہوتی ہے. کبھی مخلوق کی تعریف میں خوشامد بھی آتی ہے، چاپلوسی، بٹرنگ، یہ بھی کچھ لفظ ہیں، لیکن یہ مخلوق کی تعریف کے لیے آئیں گے. حمد میں مبالغہ آرائی نہیں ہوتی. ایسی پریز ہوتی ہے جو خوف کی وجہ سے نہیں، مکمل تعریف. اس تعریف میں ہمارے اندر جو جذبات پیدا ہوں، دل دماغ میں محبت اور تعظیم کے اثرات کے ساتھ، اور ایسی ایڈمائریشن اور ایسی تھینکفلنس جس کو ہم اندر تک محسوس کریں. تو سچی، حقیقی اور ساری کی ساری تعریف اس خالق کے لیے ہے جس نے مخلوق کو تخلیق کیا. کسی اور کے لیے جب ہم تعریف کریں گے مخلوق کے لیے تو اسے ہم مدح کہیں گے، پریز. حمد کے مقابل لفظ کسی اور لینگویج میں موجود نہیں ہے، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. آپ جا کر دیکھ لیجئے، پریز کے اندر وہ جذبات نہیں آتے. لفظی ترجمے سے جب تک ہم قرآن پاک کو پڑھتے رہیں اور قرآن کے لفظوں اور اعراب کی رگوں میں نہ اتریں تو قرآن ہماری رگوں میں اترتا نہیں ہے. قرآن تب دل، دماغ اور زبان پہ آتا ہے جب ہم اس کے لفظوں کی گہرائیوں کو محسوس کریں. ہم کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں تو دیکھ کر ہم اس کے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں. تعریف ہماری ضرورت ہے، اور قرآن کا آغاز بھی اسی لفظ سے ہوا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین. اور کیوں ہم اللہ کی تعریف کریں؟ اللہ کا اللہ الہ ذاتی نیم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، سچے برحق کا، الہ برحق کا حقیقی نام ہے اللہ، جس میں حیرانی کا عنصر بھی آئے گا. رب العالمین. کیوں تعریف کریں؟ کیونکہ وہ ہمارا کریٹر ہے. تو لفظ رب، اس کا روٹ ورڈ ہے را با با. اس کا میننگ ہوتا ہے، لفظی مطلب ہے تدریجاً نشوما کرنا، گریجولی اینڈ سلولی. جو تدریجاً نشوما ہوتی ہے اس کو رب کہتے ہیں. اس کے ہم مطلب لے سکتے ہیں بیج سے درخت بننے تک کا جو عمل ہے کتنا سلولی ہوتا ہے، ہاؤ مچ ٹائم اٹ ٹیکس، کتنا ایک ٹائم لگاتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں ترتیب.
اور رب کے معنی میں لفظی مطلب تو یہ ہو گیا، اور اس کے اندر اگر جب ہم خدا کے لیے یا اللہ کے لیے یہ لفظ یوز کرتے ہیں، اس میں خالق، مالک، مدبر، یہ تینوں چیزیں آئیں گی، تینوں کوالٹیز آئیں گی۔ خالق پیدا کرنے والا، پھر اس کا مالک بھی ہو، اسے اون بھی کرے۔ رب وہ ہے جو کریٹ کرے، پھر اس کو اون بھی کرے، پھر اس کی پلاننگ، اس کے لیے مدبر بھی ہو۔ کائنات کا خالق یا رب وہ ہواؤں کو بھی بھیجتا ہے، وہ ویدر بھی پلان کرتا ہے۔ وہ ہم کہیں گے اللہ ربنا، وہ رب جو آہستہ آہستہ پروان چڑھاتا ہے۔ کوئی اور ہمارا خالق نہیں۔ There is no original things. کریشن اوریجنل نہیں ہے۔ ایک اوریجنیٹر ہے جس نے تخلیق کیا ہے، جب وہ تخلیق کرتا ہے تو وہ اسے آن بھی کرتا ہے، اور جب آن، یہ ہم اپنی بک کو آن کرتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ جو چاہے کریں، ہم اپنے پین کو آن کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ہم جو چاہے کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف کریٹر نہیں ہے، وہ اونر بھی ہے، اس کے بعد وہ پلانر بھی ہے، اینڈ ہی از دا ایکوریٹ پلانر۔ آپ دیکھیں سورج ہمیشہ اپنے وقت پر نکلتا ہے اور سب کچھ اپنے پلان کے مطابق ہو رہا ہے۔ رب کے لیے ویسے تو کوئی مثال نہیں، لیکن آپ چاہیں تو اس کے ساتھ کسی بھی بزنس مین کو یا اپنے گھر کی پلاننگز کو دیکھ لیجئے، کوئی بھی پلانر ہے تو وہ ایکوریٹ نہیں ہے، پرفیکشن نہیں ہے اس میں۔ ہمارے گھر میں 4 مہمان بھی آ جائیں تو ہمارے لیے سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا کریٹر ہے جو اپنے پلان کو اپنے ترتیب سے لے کے چلتے ہیں۔ All the creation are assembles the original creation. There is no creator. کوئی بھی کریٹر وہ ہوتا ہے جو خود کریٹ کرے، اور ہم جتنے بھی کریٹر ہوں، کتنے بھی ویل پلانر ہوں، لیکن ہم کریٹر نہیں ہو سکتے۔ کریٹ کی ہوئی چیزوں کو ہم مینج ضرور کرتے ہیں۔ اور رب کس کا ہے؟ العالمین۔ عالمین میں کیا آئیں گے؟ عالم، عالمین، عالم کی جمع ہے، اس کے آگے بھی الف لام کا ورڈ آیا ہے، یہ ایک حرف علیحدہ ہے۔ عالمین جمع ہے عالم کی، اور عالم علم سے نکلا ہے، اس کے روٹ ورڈ ہے عین لام میم۔ اور عالم کیا ہے؟ ہر وہ مخلوق جو اللہ کے وجود اور اس کی معرفت کی طرف ہماری رہنمائی کر دے، وہ عالم۔ عالم کیا ہے؟ اللہ کی ہر کریشن عالم۔ عالم کو آپ اپنے ہیومن باڈی سیل سے ڈسکرائب کریں کہ ایک سیل ایک عالم ہے۔ اگر آپ کو اس کے علاوہ سیمپل چاہیے تو آپ دیکھیں، آپ کے بلڈ کا سیمپل ایک عالم ہے، کہکشاں ایک عالم ہے۔ سورج کو دیکھ لیجئے، چاند کو دیکھ لیجئے، ہر چیز ایک عالم ہے۔ عالم علم سے بنا ہے، عالم کا مطلب نشانی بھی، تو اس کو کہیں گے ہر وہ چیز جو کریٹڈ کی طرف ہماری رہنمائی کر دے، وہ عالم۔ اللہ کے سوا ہر چیز عالم ہے۔ کریٹر ایک ہے اور اس کی کریشن بے شمار ہے، اور کریشن میں ہر وہ چیز جو ہمیں اس کی پہچان کروا دے، جس چیز سے خالق کا پتہ چلے، وہ عالم ہے۔ ساری کریشن، ویسے تو ساری کریشنز ہی ہمیں عالم کا نشانی اللہ تعالیٰ کی طرف ہماری رہنمائی کرتی ہیں، لیکن ہماری دیکھنے والی نظر ہی دھوکہ کھا سکتی ہے، ورنہ اللہ کی ہر تخلیق، ہر چیز ہمیں اللہ کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ تو اللہ کی تعریف کیوں کی جائے؟ ایک سوال ہے جو اٹھتا ہے کہ اللہ کی تعریف کیوں کریں؟ کیونکہ وہ کریٹر ہے۔ انسان بھی کریٹیو ہو سکتا ہے مگر وہ ناقص ہے۔ اللہ کی کریشن اوریجنل ہے، اصل ہے۔ اصل کریٹر وہ ہے جو اوریجنیٹر بھی ہو، and all the other creators are assemble the creations۔ اب اس ہی لفظ کو اگر ہم دیکھیں تو جو الف آیا ہے پہلے،
دیکھیں ہر وہ الف جس پہ زبر زیر یا پیش ہو اس کو ہم حمزہ کہیں گے. جس کے اوپر کوئی بھی حرکت نہ آئے وہ الف ہوتا ہے. اور یہ جو الحمد کے بعد سٹارٹ میں الف ہے یہ حمزۃ الوصل ہے، یہ ملانے والا ہے. اور الف لام پہلے بتا چکی ہوں کہ یہ معرفہ بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور حمد ایک اسم ہے. اسم کی کیا علامات ہیں؟ ہر وہ لفظ جس کے آخر میں تنوین ہو، تنوین کیا؟ دو زبر، دو زیر اور دو پیش، اس کو ہم کہیں گے کہ یہ اسم ہے. اور جس ورڈ کے آگے الف لام لگا دیا جائے تو یہ بھی آپ پہچان لیں گے قرآن پاک میں یا عربی کی کسی لینگویج میں وہ اسم ہے. اسم کیا؟ ہر نام چیز جگہ، کسی چیز کا نام اسم کہلاتا ہے. حمد تعریف ایک چیز کا نام ہے، اس کے سامنے الف لام لگا ہے تو ہم اس کو فوراً کہہ دیں گے اسم. عربی زبان میں جملے بنانے کے لیے یا جملے کو ڈسکرائب کرنے کے لیے دو طریقے ہوتے ہیں، یا وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے یا وہ فعلیہ ہوتا ہے. تو یہ جو پہلا جملہ ہے یہ اسمیہ ہے کیونکہ اسم سے شروع ہو رہا ہے. الحمد مبتدا ہے، اس سے آگے جو للہ ہے لام حرف جارہ کا ایک لفظ ہے جو اپنے آگے والے اسم کو ہمیشہ کسرہ دیتا ہے. کسرہ کیا؟ زیر. الحمدللہ تو لام ایک جارہ اور الہ اس میں آئے گا جو اس کا مجرور بھی ہوگا اور الہ موصوف بھی ہوگا. تو الہ موصوف ہوا تو رب اس کی صفت قرار پائی. رب صفت بھی ہے لیکن وہ مضاف بھی ہے. مضاف کے آگے جو العالمین ہے وہ اس کا مضاف الیہ ہے. تو مضاف اور مضاف الیہ مرکب اضافی ہوا اور پھر موصوف اور صفت مل کے مرکب توصیفی اور لام اس کا جارہ ہے. اور یہ مرکب اضافی اور توصیفی مل کر مجرور ہوئے. مجرور ہمیشہ کسی چیز کے متعلق ہوتا ہے تو یہ مجرور متعلق ہے خبر کے، اور خبر یہاں پر محذوف ہے. الحمد کی خبر مبتدا جو الحمد ہے اس کی خبر محذوف ہے. اور محذوف خبر اکثر لوگوں نے اصل عالموں نے یہ کہا ہے کہ یہاں ثابت محذوف ہے. تو یہ مل کر ہوئی خبر. مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. تو جو قرآن پاک کا پہلی آیت ہے یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے. اس کا اب میں آپ کو لفظی ترجمہ بتا دوں گی جو آپ نے اس صورت کا میں آپ کو لفظی ترجمہ بتا دیتی ہوں جو آپ لوگ یاد کر لیں گے انشاءاللہ. سب حمدو خوبیاں تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہیں، ربی رب پالنے والا، العالمین جو تمام اور عالمین جہانوں کا. سب خوبیاں، سب تعریفیں، تمام شکر، تمام تعظیم، سب محبتیں، ہر قسم کی کوالٹیز اس اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے. الرحمن بہت ہی مہربان، بہت رحم کرنے والا. مالک یوم الدین، یوم دن، الدین بدلے کے دن کا مالک ہے. ایجا صرف کا تیری، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور ایجا پھر صرف کے معنی میں آئے گا. کا ضمیر ہے تیری، نہ ہم استعین مدد چاہتے ہیں، اور خاص ہم تجھے عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط دکھا ہمیں، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا، صراط الذین صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمتا انعام کیا، تعتون علیہم ان پر، غیر نہ، غیر المغضوب غضب کیا گیا جس پہ غضب کیا گیا ہو، علیہم ان پر، ولدالین اور نہ ہی گمراہوں کا. ایک دفعہ با محاورہ پڑھ دیتی ہوں.
سب خوبیاں اور تعریفیں اس مالک کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، بہت ہی مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے، رحمت کرنے والا ہے، روز جزا کا، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ پہلے جو 3 آیات ہیں یہ استحاق دعا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ ابتدا کی گئی اور دعا کرنے کا طریقہ ہمیں بتایا گیا کہ کس طرح سے دعا کرنی ہے۔ پہلی 3 آیات دعا کا ادب سکھاتی ہیں، اسماء الحسنی سے بات شروع کی گئی۔ 5ویں آیت استحاق دعا، دعا کا حق ہے، اور 6ٹھی آیت خود دعا ہے، اور 7ویں آیت دعا کی وضاحت ہے۔ اس کا مرکزی مضمون ہے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی درخواست۔ تو ہمیں اس صورت میں ہمیں یہ طریقہ سکھایا گیا دعا مانگنے کا، اسماء الحسنی سے دعا کا ابتدا کریں۔ آج ہم نے پہلی آیت کو کھولا ہے، پڑھا ہے، اور یہ صورت میم آپ کو انمیوٹ کر دیجیے، کچھ میں نے الاؤ کر دیا۔ میم کا شاید کوئی پرابلم بن گیا تو میم ڈسکنیکٹ ہو کے ہم تھوڑا ویٹ کر رہے ہیں۔ جی میم آ رہی ہیں ابھی، انشاءاللہ آپ کو زیادہ ویٹ نہیں کرنا ہوگا میم، ابھی ہمیں جوائن کر دیتے ہیں۔ جی میم کنٹینیو کیجیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی کنٹینیو کیجیے۔ ریکارڈنگ ہو رہی ہے؟ جی میم، جی میم۔ ریکارڈنگ ذرا بند کر دیں۔